قرآن مجید کا سورہ نمبر 58 سورہ مجادلہ۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ سنی ہے اللہ نے بحث جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں شدت کے ساتھ بحث کر رہی ہے اور اللہ سے شکوہ کر رہی ہے، اور اللہ آپ دونوں کی باہمی گفتگو سن رہا ہے۔ یقیناً اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا۔ وہ جو تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں تو نہیں ہیں، مائیں تو ان کی بس وہی تھیں جنہوں نے اپنے پیٹ سے انہیں پیدا کیا تھا، اور یہ لوگ ایک بری بات زبان سے کہتے ہیں اور جھوٹ، اور بلا شبہ اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کریں پھر جو کچھ کہا ہے اس سے پریشان ہو کر رجوع کرنا چاہیں تو آپس میں تعلقات ازدواجی قائم کرنے سے پہلے ایک بندہ آزاد کریں، یہ تمہیں سبق دیا جاتا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرو اس سے واقف ہے۔ اب جس کے پاس نہ ہو تو پے در پے 2 مہینے روزے رکھنا ہوں گے قبل اس کے ازدواجی تعلقات کے۔ اب جو اس پر قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ 60 غریبوں کو کھانا کھلائے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے پیغمبر پر تمہارا ایمان پایہ ثبوت تک پہنچے، اور یہ اللہ کی طرف کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں وہ ویسے ہی ذلیل و رسوا ہوں گے جیسے وہ لوگ ذلیل و رسوا ہوئے جو ان کے پہلے تھے، اور ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں اتاری ہیں، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جس دن ان سب کو وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا تو انہیں بتائے گا جو انہوں نے کیا تھا، اللہ تو اس پر حاوی ہے اور وہ اسے بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ جانتا ہے اسے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ کوئی 3 آدمی آپس میں خفیہ باتیں نہیں کرتے مگر یہ کہ وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر انہیں بتائیے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے قیامت کے دن، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں خفیہ سرگوشی سے ممانعت کی گئی، پھر بھی جس سے انہیں منع کیا تھا وہ دوبارہ وہی حرکت کرتے ہیں، اور آپس میں خفیہ میٹنگیں، گناہ اور ظلم و تعدی اور پیغمبر کی نافرمانی کے ساتھ کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں اس پر اللہ ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں کرتا۔ ان کے لیے دوزخ کافی ہے جس کی تپش انہیں اٹھانا ہوگی، تو وہ کتنا برا انجام ہے۔ اے ایمان لانے والو، جب آپس میں خفیہ باتیں کرو تو گناہ اور ظلم و تعدی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں نہ کیا کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کی باتیں کیا کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف دوبارہ زندگی کے بعد تم سب کو یکجائی طور پر جانا ہے۔ وہ خفیہ گفتگو شیطان کی تحریک سے ہوتی ہے تاکہ انہیں جو مومن ہیں باعث رنج ہو، حالانکہ وہ انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی سوا اس کے کہ منظور خدا ہو، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اے ایمان لانے والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجمع میں ادھر ادھر ہٹ کر جگہ دو تو جگہ دے دیا کرو،
اللہ تمہارے لیے کشائش پیدا کرے گا، اور جب تم سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، تاکہ اللہ بلندی نمایاں کرے بدرجہا ان کی جو تم میں ایمان رکھتے ہیں اور جنہیں علم کا جوہر عطا ہوا ہے، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اے ایمان لانے والو، جب پیغمبر کے پاس آ کے بصیغہ راز کچھ بات کرو تو اپنی اس بات چیت سے پہلے کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ۔ تو اگر تمہارے پاس نہ ہو تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ارے کیا تم ڈر گئے اس سے کہ اپنی صیغہ راز والی باتوں کے پہلے خیرات دو؟ اب جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی تو بس نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرو، اور اللہ واقف ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اتحاد عمل کیا ہے اس جماعت سے جس پر اللہ کا غضب ہے؟ نہ وہ ان میں سے ہیں اور نہ تم میں سے، اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بہت برا ہے وہ جو وہ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے تو اللہ کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ انہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہ پہنچائیں گے۔ یہ لوگ دوزخ والے ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ انہیں دوبارہ اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے یوں ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تم لوگوں کے سامنے کھاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہ کسی صحیح پالیسی پر ہیں۔ آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے تو انہیں اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے۔ یہ لوگ شیطان کی پارٹی والے ہیں۔ آگاہ ہو کہ شیطان کی پارٹی گھاٹا اٹھانے والی ہے۔ یقیناً جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ انتہائی ذلیل لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور بالضرور میں اور میرے پیغمبر غالب آئیں گے۔ یقیناً اللہ طاقتور ہے، غالب آنے والا۔ کسی جماعت کو جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو نہیں پاؤ گے کہ وہ محبت رکھیں ان سے جو اللہ اور اس کے پیغمبروں کے مخالف ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا ان کے قبیلے والے ہوں۔ یہ وہ ہوں گے جن کے دلوں میں اس نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور ان کی تقویت کی ہے اپنی طرف کی روح سے، اور انہیں داخل کرے گا ان بہشتوں میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں۔ یہ اللہ کی جماعت والے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کی جماعت والے غالب آنے والے ہیں۔